السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب رحمان کے لیے ہے، جس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے. وہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف کرنے والی ذات ہے. درود و سلام اس ہادی نبی پر جو میرے اور آپ کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئے. محترم سامعین حضرات، آپ سماعت کر رہے تھے کہ مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں. آپ نے سنا صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، توکل علی اللہ کے ساتھ اور رجوع الی اللہ کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کریں. دکھوں اور بیماریوں میں، پریشانیوں میں استغفار کو کثرت سے کریں. اور آج آپ سنیں گے جو موجودہ حالات فلسطین کے بنے ہوئے ہیں، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ جو اسلام کی دوسری مسجد ہے اور اسلام والوں کا پہلا قبلہ ہے، جس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، اور وہ ایسی پاک سرزمین ہے، ارض شام جس کو کہا جاتا ہے، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. جتنے انبیاء آئے تقریباً انبیاء کی ہجرت کی جگہ وہی ٹھہری، بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تو دعا کی کہ میری تدفین ہو یا میرا آخری سانس نکلے تو وہ مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے وہاں سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں والی جگہ، انبیاء کی ہجرت والی جگہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی جگہ. آج جو حال بنا ہوا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. میرا اور آپ کا ان مشکلات میں جو ان کے مشکل حالات بنے ہوئے، میرا اور آپ کا کیا فریضہ بنتا ہے، میرے اور آپ کے ذمہ کیا بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے اپنے دل میں ہمدردی تو ظاہر کریں. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کم از کم دعا تو کریں. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اے اللہ، جہاں بھی کوئی مجاہد ہے، وہ فلسطین کا ہے، وہ کشمیر کا ہے، وہ اعلاء کلمات اللہ کی جنگ لڑنے والا ہے، اللہ ان کی مدد فرما. اللہ فلسطین کے مظلوموں کی غیبی مدد فرما، کیونکہ تو ایسی ذات ہے جو بدر کے میدان میں 313 کو 1000 پہ غالب کرنے والی ذات. اے اللہ، تو ایک ایسی ذات ہے، جب کوئی تیرا نام لینے والا نہ تھا تو موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. اے اللہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دینے والا، اے مالک ارض و سما، ان کی بھی مدد فرما. اللہ، جہاں کہیں کوئی مظلوم ہے ان کی مدد فرما. تو محترم سامعین حضرات،
اس مسجد اقصیٰ کا تحفظ میری اور آپ کی معافی کا ذریعہ ہے۔ آپ نے سنا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کے پیارے پیغمبر محبوب کائنات تاجدار انبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں اس پاک ذات نے، اس پاک ہستی نے جو ساری کائنات کا مسبب الاسباب ہے، جو رحمان اور رحیم مہربان رب ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے لے کر بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمان کی سیر کروائی۔ اور وہ مسجد اقصیٰ جس کا ماحول بڑا پاکیزہ ماحول ہے، جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پتہ چلا ارض شام میں، فلسطین میں اگر کوئی مبارک جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، برکت والی زمین ہے تو وہ ارض فلسطین ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں بیان کر رہے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا انسانیت کے رشتے سے، اسلام کے رشتے سے، اور اسی طرح قرآن کے رشتے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے رشتے سے یہی ان سے نسبت ہے، یہی ان سے عقیدت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی پیاری مسجد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سیر کروائی جا رہی ہے، انبیاء کا مسکن۔ اللہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ محترم سامعین حضرات، ہمیں یہ پتہ چلا، قرآن نے بتا دیا کہ بابرکت سرزمین ارض فلسطین ہے، ارض شام ہے۔ پھر آپ کی محبت بھی اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا اظہار مسجد اقصیٰ سے کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں، خدا از بزرگ تو قصہ مختصر، کائنات کی عظیم ہستیوں میں سے اگر کوئی عظیم ہستی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بندوں میں سے چنا ہے، اتنا مقام، اتنا شان عطا کیا ہے کہ کسی کو نہیں۔ جو فضیلتیں، جو خصوصیتیں آپ کو عطا کی وہ کسی کو نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے 5 چیزوں سے نوازا گیا ہے جو کسی پہلے نبی کو نہیں۔ فرمایا میرے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا ہے، میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا جہاں دل چاہے میں نماز پڑھوں، میرے لیے غنیمت حلال ہے، میرا رعب دشمن پر میلوں پہلے آ جاتا ہے، یہ مجھے عطا کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، مسجد جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، مسجد جو سجدہ گاہ ہے، مسجد جو رب کو منانے کی جگہ ہے، مسجد جہاں رب کے سامنے آرزوئیں کی جاتی ہیں، رب کو منایا جاتا ہے، وہاں انبیاء بھی آتے ہیں، وہاں صلحاء بھی آتے ہیں، وہاں اتقیاء بھی آتے ہیں۔ اسی مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان عظمت رکھنے والے نبی آتے ہیں، بلکہ امام الانبیاء بن کر آتے ہیں۔ یہ مسجد کوئی عام جگہ نہیں ہے، اس مسجد کا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، جس کے تحفظ کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، جس کے تحفظ کی فکر مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، جس کی نگہداشت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ میرا اور آپ کا ذاتی مقدمہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ آج پوری امت مسلمہ 150 ارب ممالک کے لوگ، 150 ملک ہیں مسلمانوں کے، اور کتنے زیادہ مسلمان ہیں تعداد میں، آج خاموش اور تماشائی بنے بیٹھے ہیں صرف اپنے مفاد کی خاطر، جبکہ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ تھا۔ میرا اور آپ کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے، میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی بھی تب دی جاتی ہے جب میں اور آپ مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں، یا مسجد کی بات کرنے والے بن جائیں۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں، اللہ رب العزت نے وجعلت لی الارض طیبۃ وطہورا ومسجدا، پوری زمین کو میرے لیے پاکیزہ بنا دیا ہے۔ یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے مٹی، اور اس سے نکلنے والا پانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور مسجد بنا دی گئی ہے میرے لیے پوری زمین، جہاں دل چاہے میں اللہ کا گھر بنا کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا کی مبغوض ترین جگہ، نفرت والی جگہ اس کائنات میں اگر ہے تو ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، وہ بازار ہیں۔ بری جگہ سب سے اگر کوئی بدترین جگہ ہے تو وہ بازار ہے، بازار میں نماز نہیں ہے۔ اور احب البلاد، سب سے محبوب ترین اگر کوئی جگہ ہے وہ اس چھوٹے سے قصبے شہر کمیر میں گئے، اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، یا پھر وہ کسی بڑے شہر بڑے ٹاؤن میں اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، جس میں نماز قرآن تلاوت کی جاتی ہے، جہاں معافی مانگی جاتی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس کو اللہ کے گھر کا نام دے دیا جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا احب البلاد، وہ سب سے محبوب ترین جگہ ہے۔ پھر مسجد اقصی، پھر مسجد حرام اور مسجد رسول کے تو کیا کہنے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کے ٹکڑے کو، اس زمین کے گوشے کو، اس زمین کے کونے کو کیا فضیلت عطا کی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ذرا سماعت کیجئے، آپ نے فرمایا عام مسجد میں نماز پڑھنا، اپنے شہر اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا، گھر میں نماز پڑھی جانے والی نماز سے بہتر نماز ہے، اور پھر وہ باجماعت نماز ہو جائے تو اللہ 25 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ نماز میرے اور آپ کے لیے معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ وضو میرے اور آپ کے لیے معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ استغفار کرنا، تسبیحات کرنا، یہ سجدہ کرنا، یہ نفل و نوافل پڑھنا میرے اور آپ کے لیے معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیا کہنے اس مسجد حرام کے اور مسجد اقصی کے، مسجد رسول کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو یہاں سے سفر کرتا ہے اس نیت سے کہ میں بیت اللہ کا زیارت کروں، مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھوں، اللہ رب العزت اس کو ایک نماز کے بدلے میں 1 لاکھ، ایک حدیث میں آتا ہے، اور ایک نماز کے بدلے میں دوسری حدیث میں آتا ہے 1000 نماز جتنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ مقام، یہ شرف، یہ فضیلت اللہ نے عطا کی بندوں میں سے رسول کو، رسولوں میں سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو چنا، محبوب کے لیے جگہ کا انتخاب کیا، اور وہ جگہ بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جگہ مسجد اقصی کو چنا۔ میرے رسول فرماتے ہیں جو میری مسجد میں نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ اور جو مسجد اقصی میں پڑھتا ہے نماز، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، اس کو مسجد نبوی کے آدھا حصہ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا اگر مسجد نبوی میں 500 نماز دوسری مسجد سے پڑھی جانے والی نماز 500 گنا بڑھا دی جاتی ہے، تو مسجد اقصی میں پڑھی جانے والی نماز 250 گنا اللہ بڑھا کر اس کا ثواب نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جو آج مظلوم ترین مسجد ہے، جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، جو آج مسلمانوں کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جس کے بند دروازے اور تشدد، بچے مارے جا رہے ہیں، عورتوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، خون ریزی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے، اور میری اور آپ کی زبان خاموش رہے، کم از کم میرے اور آپ کے لب تو ہلنے چاہیے، اللہ ان مظلوموں کی غیبی مدد کر دے۔ کم از کم میری اور آپ کی ہمدردی تو ان سے ظاہر ہونی چاہیے، کم از کم جو ان پہ ظالم ظلم کر رہے ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کرنا چاہیے۔ وہ
बोतलों की सूरत में है, कोक की सूरत में है, वो पेप्सी की सूरत में है, उनकी और बेशुमार मसनूआत हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कम से कम उनका बाइकाट तो करना चाहिए। ये आज शिराज़ा क्यों बिखर गया है कि आज मुसलमान मस्जिद से दूर हो गया है, मस्जिद की मोहब्बत उसके दिल से निकल चुकी है। बस जो चंद नमाजी आते हैं इल्ला माशाल्लाह वही आ रहे हैं। भाई आपको मुआफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, क्या आपको अपने रब को मनाने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई ज़रूरत है, इसको अपनी अहम ज़रूरत समझो। खाना पीना बाद में है, घर तेरा प्रॉपर्टी बनाना बाद में है, रब से मुआफ़ी का तलबगार बनना पहले है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा भी ये है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह। अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, अल्लाह हमसे प्यार करे, तो फिर मेरे महबूब की अदाओं को अपनाओ, फिर मेरे महबूब मुस्तफ़ा की इताअत को लाज़िम कर लो। युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब भी बना लेगा, अल्लाह आपसे प्यार भी करेगा। प्यार ही नहीं वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, मुआफ़ी का कलम भी फेरेगा आपके करतूतों पर, आपके गुनाहों पर। पता चला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, मस्जिद से प्यार मेरे और आपके गुनाहों की मुआफ़ी का क्या बनता है, ज़रिया बनता है। बड़ा अल्लाह गफ़ूर है, बड़ा रहीम है। भाई ख्याल आता है जहन में कि अल्लाह बड़ा मेहरबान, बड़ा गफ़ूर, बख्शने वाला है, तो वो उन काफरों का मुकाबला कर ले। अल्लाह रहमान है, उसकी ये सिफ़त है, अल्लाह रहीम है, ये उसकी सिफ़त है। रहमान ने अपने हर बागी को भी अता करना है क्योंकि उसकी ये रहम वाली सिफ़त है। रहीम अपने ख़ास बंदों पर रहम करेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। ये उसकी ख़ास सिफ़त कल क़यामत वाले दिन होगी, क्योंकि वो बड़ा मेहरबान है। ज़रा सुन लीजिए, काफिरों का अंजाम बहुत बुरा है। जो नबी के गुस्ताख हों, जो मस्जिद के गुस्ताख हों, जो मस्जिद की बेअदबी करने वाले हों, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की बेअदबी करने वाले हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बारे में भी फरमाते हैं, कुल अतीउल्लाह व रसूल। अगर आप पैगम्बर फरमा दीजिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लो। अगर फ़इन तवल्लौ, अगर तुम फिर गए अल्लाह और उसके रसूल के कहने मानने से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे काफिरों को कभी पसंद नहीं करता। बल्कि इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब, अल्लाह बड़ा ही जल्द अंजाम लेने वाला है। इन काफिरों, इन जालिमों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द अंजाम देने वाला है। और देख लें आज जलील हो रहे हैं तो ये यहूदी और ईसाई हो रहे हैं, जिसके बारे में आज से 1400 साल कबल मेरे महबूब फरमा के गए। एक उम्मती का भी यही अकीदा और यही नज़रिया और यही बयानिया होना चाहिए। मेरे महबूब का बयानिया जो था, अल्लाह यहूदियों पे लानत करे, अल्लाह ईसाइयों पे लानत करे, अल्लाह इनके टुकड़े टुकड़े करे, अल्लाह इनको ज़लील और रुसवा करे, क्योंकि इन्होंने अम्बिया की कब्रों को मसाजिद बना दिया, इन्होंने नबियों को अल्लाह का बेटा और बेटियाँ बना दिया, इन्होंने अल्लाह के किताब में तहरीफ़ें की हैं। अल्लाह इनके टुकड़े करे, इनको ज़लील और रुसवा करे। आज पूरी दुनिया में बनी इसराइल के लोग जो हैं वो ज़लील और रुसवा हो रहे हैं। बड़ी नेमतें अल्लाह ने इनको अता की थी। मेरे महबूब ने फरमाया इनकी पैरवी ना करना, ये कभी आपसे राज़ी नहीं हो सकते। लेकिन आज मुत्तबे सुन्नत, आज अपने आप को आशिक़ रसूल कहलाने वाला, आज अपने आप को मुआफ़ी का तलबगार कहलाने वाला पैरवी करता है, बात मानता है यहूदियों और ईसाइयों की, चीज़ें इस्तेमाल करता है तो उन यहूदियों और ईसाइयों की, मुआमलत तायीद करता है तो यहूदियों और ईसाइयों की, बात पे बात करता है तो यहूदियों और ईसाइयों की तरह। इसका गुफ्तार, इसका किरदार, इसका बोल चाल, इसका रहन सहन, इसका पहनना, इसका चलना अगर है तो वो गैरों की तरह है। मेरे रसूल ने फरमाया उनमें 73 थे, 72 थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। वो कदम पे कदम रखने वाली ये उम्मत। अल्लाह हम सब को अपने महबूब का मुत्तबे बनाए। अगर आप सच्चे ताबेदार हैं तो आपके लिए मुआफ़ी है, अगर आपका मस्जिद से प्यार है तो आपके लिए मुआफ़ी है। वो मस्जिद अक्सा हो, वो मस्जिद रसूल हो, वो मस्जिद नबवी हो। जब बनाई थी ना सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद, तो फारिग होने के बाद अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, जब हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा को बनाकर फारिग हुए तो ये दुआ की, उन 3 दुआओं में से
ان کی 2 دعائیں قبول ہوگی، اللہ مجھے ایسا بیان عطا کر دے، ایسا قوت فیصلہ عطا کر دے کہ کائنات میں کسی کو نہ دیا ہو، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسا فہم، ایسی بصیرت عطا کی تھی کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، وہ ہواؤں اور جنوں پہ حکومت کرنا جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ شان شرف بخشا تھا۔ یہ کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے لخت جگر سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں، اور یہ جنوں سے کام لینا جانتے تھے۔ ایک دعا کی، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کرنا کہ میرے بعد کسی کو عطا نہ کرنا۔ بیک وقت نبی بھی تھے، بیک وقت بادشاہ بھی تھے، آج تک ایسی کوئی حکومت کسی کو ملی نہیں ہے۔ تیسری دعا کی، اللہ رب العزت نے وہ بھی عطا کی، اے اللہ مسجد اقصی میں جو بھی نماز پڑھے، لا یرید الا الصلاۃ، اس کا ارادہ کوئی اور نہ ہو، صرف نماز کے ارادے سے آئے، نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے، اس کا نماز پڑھنا، مسجد اقصی کی طرف نماز کے ارادے سے جانا اللہ اتنا محبوب بنا دے گا، قدم کے بدلے نیکیاں ہیں، درجات بلند ہیں، معافی ملتی جا رہی ہے۔ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس مسجد سے نکلتا ہے دعا پڑھ کر، الا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، مسجد اقصی سے نماز پڑھ کر نکلنے والا ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے۔ جس طرح بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ قدم باہر بعد میں رکھے گا، معافی کا قلم اللہ پہلے پھیر دے گا۔ پتہ چلا مسجد سے پیار میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھ، انگریزوں کے ہاتھ، اس لیے کہ ہمارا پیار مسجد سے نہیں ہے، نہ محلے کی مسجد سے ہے، اور نہ ہی وہ ہمدردیاں جو رسول کی مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جو بیت اللہ ہے، بس زبانی دعوے تو بہت ہیں، نہ ہی وہ مسجد اقصی سے پیار ہے۔ اس لیے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اس لیے ذلیل کر دیا تھا، غلامی ان کا توق بن چکی تھی، اور غلامی کی زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ انبیاء کی توہین کیا کرتے تھے، ان کا قتل عام کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کو کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ایک ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے آ کر 15-17 مہینے مسجد اقصی کی طرف، جس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، اس کی طرف نماز پڑھی، اور جب اللہ رب العزت کے محبوب نے ظاہر کیا اپنی خواہش کو کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، کیونکہ خانہ کعبہ کی طرف اگر میں اور آپ منہ نہ کریں میری اور آپ کی نماز نہیں ہوتی، میں اور آپ اگر وضو نہ کریں میری اور آپ کی نماز نہیں ہوتی، میرے اور آپ کے اگر جسم پاک، کپڑے پاک نہ ہوں میری اور آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ میرے رسول نے فرمایا، دل میں خواہش ظاہر کی تو ایک مدینے سے آنے والا آتا ہے، ایک عصر کی نماز ہو رہی تھی، میں اطاعت کی بات کر رہا ہوں، عصر کی نماز کا ٹائم ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کہنے والا کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا قبلہ چینج ہو چکا ہے، وہ نماز ہی میں، مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، مسجد قبلتین، وہ نماز ہی میں پھرتے ہیں، اپنا چہرہ کر لیتے ہیں تو قبلہ خانہ کعبہ کی طرف، کیونکہ ان کے آواز کانوں میں پڑ گئی تھی، کسی امام کی نہیں، کسی بڑے کی نہیں، ان کو کسی نے یہ صدا سنا دی تھی کہ امام اعظم نے اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیا ہے، رہبر اعظم نے اپنا خانہ قبلہ امام کعبۃ اللہ کو بنا لیا ہے، مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ یا ہی کانوں میں آواز آئی، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ ہے معافی۔ میرے رسول نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے، میری نافرمانی میرے اللہ کی نافرمانی ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی جنت میں چلا جاؤں اس کو چاہیے کہ میرے فرمان کو اپنے سینے سے لگائے اور اس کو حرف آخر سمجھے، اس کو حتمی فیصلہ سمجھے کہ جو رسول نے فیصلہ کر دیا وہی آخری فیصلہ ہے، وہی میرا فیصلہ ہے۔ میری اور آپ کی پھر ذمہ داری یہ بنتی کہ میرے رسول کا جو گستاخ ہو اس کو ہم گستاخ جانیں، جو میرے رسول کی مسجد کا دشمن ہو اس کو اپنا دشمن جانیں،
وہ ہمارا پیارا نہیں ہے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا جو میرے طریقے پہ نہیں ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پہ نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا ہے جو میری سنت پہ ہے۔ من احب سنتی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ میرا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ اپنے محبوب کی سنتوں سے پیار کرنے والا بنا دے، اپنے رسول کی مسجدوں سے اللہ پیار کرنے والا بنا دے، کیونکہ یہ مسجد سے پیار میری اور آپ کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور مسجد میں چل کے آنا میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، استغفار کرنا میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، وضو کرنا میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اونچی آواز سے آمین کہنا میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ مجھے توفیق دے، میں تجھ سے توفیق مانگتا رہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر، کیونکہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیری رحمت سے میرے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ تو بڑا خبردار ہے، تو بڑا بخشن نہار ہے۔ اے اللہ ظالموں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہودیوں کو قتل عام نہ کیا جائے گا، ان کو ذلیل و رسوا کر کے مار نہ ڈالا جائے گا، بلکہ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ حتیٰ تقاتل الیہود حتیٰ یقول الحجر وراء الیہود، جب بیت المقدس میں یہودی اپنی سازشیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو مسلمان مجاہدین، دیکھا آپ نے غزہ میں مسلمان مجاہدین ان پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے کہ پتھر بھی کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس یہودی کو اس کے انجام تک پہنچا دو، اس کو واصل جہنم کر دو، کیونکہ یہ یہودی وہ یہودی ہے جنہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں معافی دی ہے، یہ وہ یہودی ہیں جو میرے اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم ان کی سازش کا شکار ہوئے آج مجھے چاہیے، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ کیا جائے، سوشل میڈیا ہو یا کوئی چوک چوراہا ہو یا کوئی احتجاجی ریلی ہو جو فلسطین کے حق میں نکلنے والی ہو، میری اور آپ کی آواز فلسطین کے حق میں بلند ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ کی آواز ہے، اور مسجد اقصیٰ میرا اور آپ کا ذاتی مقدمہ ہے، مسجد اقصیٰ میرا اور آپ کا ایمان کا مقدمہ ہے۔ اللہ لڑنے کی توفیق دے، اللہ جھگڑنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کیا کرو، پکی بات کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے، کیونکہ ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ جب تک معافی کے اسباب نہ اپنائیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو مجھے اور آپ کو سیدھی بات کرنی چاہیے، حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے، سچی گواہی دینی چاہیے، جھوٹی گواہی سے دور رہنا چاہیے، سچے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، سچے لوگوں کی آواز بننا چاہیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق دنیا اور آخرت میں وہی کامیاب ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔